بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں اللہ کے ایک ایسے معجزے کا ذکر کیا جائے گا جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود تمام حاجیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا میرا کوئی شریک نہیں۔ اگر میں کسی کو مارنا چاہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ اگر کسی کو بچانا چاہوں تو تمام دنیا مل کر اسے بچا نہیں سکتی۔ خواتین و حضرات، اصغر زندگی کے 15 سال سعودی عرب میں رہ کر بھی عمرہ یا حج ادا نہ کر سکا۔ سعودی کمپنی نے اسے جازان کے پہاڑوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہاں نہ ہی بجلی اور نہ ہی ٹیلی فون کی سہولت موجود تھی۔ اس کے بیوی بچے بھی اسے مردہ سمجھ کر بھول چکے تھے۔ 15 سال کے بعد کمپنی نے اس کا حساب کتاب کیا، اسے جہاز کی ٹکٹ اور خروج لگوا کر دیا۔ اب وہ حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر پہنچا۔ جب اس کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یہ کیسا امتحان تھا، میں تیرے گھر نہ پہنچ سکا، میں اپنے بیوی بچوں سے رابطہ نہ کر سکا۔ ممکن ہے میرے بچے بھی مجھے بھول چکے ہوں گے۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا۔ وہ اللہ کے گھر میں اس قدر رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزارے تاکہ صبح ہوتے ہی وہ ہوٹل میں سامان رکھنے کے لیے چلا جائے۔ تہجد کا وقت تھا، اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری تھی۔ اسی اثنا میں اس پر نیند کا غلبہ ہوا۔ وہ وہیں لیٹ کر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کا سامان غائب تھا۔ وہ حرم شریف کے چاروں طرف بھاگنے لگا اور چور کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر چور اسے کہیں نہ ملا۔ اصغر اس وجہ سے زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس میں اس کی زندگی بھر کی کمائی اور بچوں کا بہت سا سامان تھا۔ وہ تھک ہار کر خانہ کعبہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں 15 سال سے اپنی بیوی بچوں سے جدا ہوں۔ کوئی لمحہ نہ تھا جب میں نے اپنے بچوں کو یاد نہ کیا۔ تیرے حرمت والے گھر کے سامنے میرا سب کچھ چوری ہوا مگر تو نے میری مدد نہ کی۔ یا اللہ، میں تیرے امتحان کے قابل نہیں ہوں، میں اب ہار چکا ہوں، مجھے ان آزمائشوں سے نکال لے۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر ترس آ گیا۔ جب اس نے اٹھ کر پیچھے دیکھا تو وہی چور گردن جھکائے اس کے پیچھے کھڑا، جبکہ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اصغر نے فوری طور پر چور کو پکڑ لیا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر آپ نے مجھے شرطوں کے حوالے کر دیا تو میری ساری عمر جیل میں سڑتے ہوئے گزر جائے گی۔ چنانچہ اصغر اس چور کو پکڑ کر خانہ کعبہ کے صحن میں لے آیا۔ اصغر اس سے پوچھنے لگا، تم کس ملک سے ہو، تم واپس کیوں آئے؟ اس نے کہا، میرا تعلق نائجیریا سے ہے۔ میں جب تمہارا بیگ چوری کر کے بھاگا، میں ابھی مکے سے باہر ہی نکلا تھا کہ مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ میری آنکھوں میں اتنا شدید درد ہوا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گیا میں نے کسی اللہ کے بندے کی چوری کی ہے، چنانچہ میں واپس آ گیا۔ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خانہ کعبہ کے پاس پایا۔ آج سے میں چوری سے توبہ کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اصغر نے حج مکمل کیا۔ پھر پاکستان آنے کے لیے اس نے فلائٹ پکڑی۔ یہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ نہ جانے میرے بچوں نے کس طرح زندگی گزاری ہوگی۔ باپ کے بغیر بچوں کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس نے گاڑی کے ڈرائیور کو ایک جگہ رکنے کا کہا۔ اب یہ نیچے اتر کر گھر کو تلاش کرنے لگا۔ 15 سال میں گاؤں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ جب یہ تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے گھر کو پہچان لیا۔ وہی دروازہ، وہی ٹوٹی ہوئی دیواریں۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا مگر گھر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی، کون ہے؟ مگر اصغر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب دروازہ کھولا تو اصغر کی بیوی اسے دیکھ کر دڑم سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اصغر نے اسے چارپائی پر لٹایا۔ اس کے بچے جوان تھے، وہ سوئے پڑے تھے۔ اصغر نے اپنے بچوں کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر ماں نے بچوں کو بتایا، یہ تمہارا باپ ہے۔ خواتین و حضرات، نہ جانے کتنے لوگ پردیس میں رہ کر اپنے بچوں سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔